اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب راجہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب، پرائم منسٹر لداخ کشمیر، آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے صدر صاحب ملک ساجد صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ آپ تشریف لے کے آئیں باہر کے اس فنکشن میں، اور آپ اپنی تمام تر مصروفیت کے باوجود آپ نے بڑی مہربانی کی اور باہر کے اس فنکشن میں تشریف لائے۔ یقیناً آپ کے آنے سے جو ہے وہ ہم سب کی عزت میں بہت اضافہ ہوا، آپ کا بہت شکریہ۔ سید قلب حسن شاہ صاحب، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، ہمارے پیر، ان کا بہت شکریہ۔ جب میری فون پہ بات ہوئی تو میں نے کہا شاہ جی آپ نے ضرور، ویسے پچھلے سال جب میں آیا تھا تب بھی شاہ صاحب کی سرپرستی میں آیا تھا، اور اس سال بھی 2 سال ہوئے ہیں مجھے گورنر بنے ہوئے، اور دوسری دفعہ جو ہے وہ پنڈی بار میں مجھے آنے کا موقع مل رہا ہے۔ یقیناً یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے اور مجھے انتہائی خوشی ہے، اور میرا سر فخر سے بلند ہے۔ اور جس محبت اور بھائی چارے اور اپنائیت کے ساتھ جناب ساجد عوام صاحب نے اپنی سپیچ کی، اس سے میں تو سمجھتا ہوں کہ جو میرے پاس ہے وہ بھی، اور جو نہیں ہے وہ بھی میں ملک ساجد صاحب کو دینے کے لیے۔ اور ہائی کورٹ بار کے صدر سعید یوسف صاحب، مجھے یہ بھی فخر ہے، بڑی خوشی ہے کہ یہ دونوں الیکشن پنڈی بار کے، ڈسٹرکٹ بار اور ہائی کورٹ بار کے اسی سال ہوئے، اور اللہ نے کرم کیا اور دونوں میں ہمارے جیالے بھائی جو ہے وہ جیتے، اور پاکستان پیپلز پارٹی PLF کو مبارکباد، ان سارے وکلاء کو، مسلم لیگ نون کے ہمارے الائنس میں ہیں ان سے، PTI کے وکلاء، کاف لیگ کے، سب کا شکریہ، سب نے یقیناً سپورٹ کی، تو تبھی ہمارے دونوں جیالے جو ہیں وہ جیت کے جو ہے وہ آپ کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی بحیثیت گورنر۔ اپنا ملک ساجد عوام صاحب نے تھوڑی سی یہ غلطی کر دی کہ گورنر کے پاس ایگزیکٹو پاور بھی نہیں ہوتی اور گورنر کے پاس فنڈ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود اب پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ ریاست سے باہر دے نہیں سکتے، اور گورنر جو ہے اس کے پاس فنڈ ہوتا نہیں ہے، تو بڑا مسئلہ بن گیا کہ اب کریں گے کیا اس میں۔ لیکن انشاءاللہ جب نیت ٹھیک ہو فنڈوں کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ پھر تسی آکھ سکنے ہو، کیونکہ تسی کشمیر میں قانون سمجھتے ہو، سردار صاحب تے ہو پرائم منسٹر انتے، تسی کشمیر نے ایک قابل احترام شخصیتوں کو قائل کرو نا، لئیے نا کو۔ اچھا ٹھیک، کوئی ایشو نہیں جی، جو ملک ساجد صاحب نے کہا ہے نا، میں آپ کی یقین کریں یہ سینئر وکلاء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اتنی تعداد میں آپ تشریف لائے، آپ کے آنے سے بڑی عزت ہوئی۔ اور اپنا رازق صاحب کے دفتر میں، سردار صاحب کے دفتر میں، ذوالفقار نقوی صاحب کے آفس میں، شہد صاحب کے، ان سب آفسز میں میں جب کالج میں پڑھتا تھا تو وہاں میں نے تب آپ کے آفسز میں آ کے میں بیٹھا رہا، پہلے باہر بیٹھتا تھا، پھر آپ اندر بلاتے تھے، اور اس وقت آپ چائے بھی نہیں پلاتے تھے اور کیسز سنتے تھے۔ لیکن ایک چیز مجھے یہ نہیں سمجھ آئی، جو میں اپنے سینئر وکلاء سے سمجھنا چاہتا ہوں، ایمانداری سے میں کہہ رہا ہوں، میری 57 ایئر ایج ہے، میں یہاں 91 92 93 90 تک پڑھتا تھا، تو ہمارے ملک خالد نواز بوبی صاحب PSF میں تھے اور میں MSF میں تھا۔ اس وقت بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں کالجز میں، تو ہمارے کیسز FIR ہوتی تھی تو ہمیں وکلاء کے پاس آنا پڑتا تھا۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے سینئر وکلاء اسی طرح ہے اور میں 57 سال کا ہوں کالج کے زمانے سے۔ تو آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں پہ تشریف لائے، اتنی تعداد میں سینئر وکلاء کا آنا، اتنی تعداد میں ہماری وکلاء برادری کا، ہماری بہنوں کا، بیٹیوں کا، بیٹوں کا، بھائیوں کا یہاں پہ تشریف لانا۔ میں پنڈی بار کو بالکل اپنا گھر سمجھتا ہوں، میرا تعلق اٹک سے ہے لیکن زندگی میری ساری پنڈی اسلام آباد میں ہی گزری ہے،
اور اس کچہری کا ایک ایک کونا اور ایک ایک راستہ، خفیہ راستہ بھی میں جانتا ہوں. اور ملک ساجد امان صاحب نے 20 چیمبر کا کہا. ملک ساجد امان صاحب لاہوروں کسی نے جیب کٹنی پئی، ڈکیتی مارنی پئی، محنت کرنی پئی، 20 چیمبر بنا کے دے سکتے. اس کے علاوہ آپ نے ہاسٹل کا کہا، ہاسٹل میں بھرپور حصہ آپ کے ساتھ شامل کریں گے جس سے آپ خوش ہوں گے. اور کیا آپ کے یونیفارم آخنے تو وہ بھی میں دے سکتا وکیل اس پہ بھی میں. لیکن میرے لیے یہ تھوڑی فخر ہے کہ یہ سارے چہرے جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نائیت ہے، اپنا اسرار صاحب کا نام میں بھول گیا، ان کے پھٹے پہ بھی بڑا ٹائم میں آ کے بیٹھا رہا. سردار عصمت اللہ صاحب کے صدر والے دفتر میں سیکنڈ اوپر کی منزل میں جو ہے اس میں بھی آ کے میں بیٹھا. تو جب اتنی اپنیت اور اتنا فیملی ہے، ایک میں اپنے آپ کو آپ کی فیملی سمجھتا ہوں اور اللہ نے یہ عزت دی ہے تو انشاءاللہ میرا حق بنتا ہے. اور پھر میرے بھائی ہیں اپنا ملک ساجد امان صاحب، انشاءاللہ حکومت سے بھی کوشش کریں گے، اپنی جیب سے بھی کریں گے، اپنے دوستوں سے بھی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اس سال میں بار کی بھرپور خدمت کریں گے جو میرے مالک کو منظور ہے. باقی اب فیملی ہے اس میں، اب تقریر تو سچی بات ہے مجھے بھول گئی ہے کہ میں اب کیا کروں، سپیچ کیا کروں. یہی ہے جیسے ہمارے پیر صاحب نے، ہمارے بڑے بھائی قلب حسن صاحب نے جیسے فرمایا، میرے لیے تو ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اور میرا دل باغ باغ ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ بہت جلد وہ ٹائم آنے والا ہے کہ جب انشاءاللہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب جو ہے وہ پورے کشمیر کے انشاءاللہ پرائم منسٹر ہوں. تو اللہ سے دعا ہے کہ جلدی وہ ٹائم آئے. ضرور حالات ایسے بنے ہیں کہ 47 سے لے کے آج تک شاید پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ جتنی عزت آج کے دن پاکستان کو پوری دنیا میں ملی ہے وہ کبھی نہیں ملی. اور آج کے دن یہ ہے کہ پاکستان کی بات پوری دنیا سن رہی ہے، اور آج کے دن وہ ہے کہ انڈیا کی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، اس سے پہلے ایسے نہیں ہوا، یہ ایک حقیقت ہے. اور اسی طرح اللہ کے ایمان پہ، رسول خدا کے ایمان پہ ہماری موجودہ رجیم، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب سارے اس ایمان پہ کھڑے رہے. اور یہ پاکستانی قوم تو دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہندوستان ہمارا دشمن ہے، اور جو ہماری قیادت کسی حوالے سے بھی اگر ہندوستان سے کوئی رابطہ بڑھانے کی کوشش، دنیا ہے، گلوبل ولیج ہے، مجبوری ہے، ہم ہمسائے ہیں، زہر ہے، ان معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستانی عوام کبھی یہ پسند نہیں کرتی کہ انڈیا سے ہمارے راو رسم بڑھے. ہمیں پتہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے، ہندوستان چاہتا ہے کہ کل سے پہلے وہ ٹائم آئے جب پاکستان صفحہ 80 سے مٹ جائے. لیکن اللہ کے رسول کی مہربانی کے ساتھ پاکستان قائم ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے. پاکستانی عوام تو کبھی یہ نہیں چاہتے کہ ہندوستان سے ہماری دوستی ہو. پاکستانی عوام تو چاہتے ہیں کہ ان کے لیڈر جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو UNO اور مختلف جگہ پہ ہندوستان کو للکارتے تھے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے، تو پاکستانی عوام تو چاہتی ہے کہ ہمارا لیڈر اسی طرح دلیر، غیرت مند اور غیور ہو. ہم مرنا چاہتے ہیں، ہم شہادتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم بے غیرتی کی زندگی نہیں چاہتے. ہم غیرت، عزت اور وقار کی زندگی چاہتے ہیں. اور اس رجیم میں یہ ہوا کہ اس ایمانداری سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی. جب میں 8 سے 13 اسمبلی میں تھا تو وہاں پہ ایک اوورآل ایک رائے ہوتی تھی کہ جی انڈیا ہم سے 5 گنا بڑا ملک ہے، ہم سے اتنی بڑی اکانومی ہے، 1 ارب سے زیادہ اس کی آبادی ہے، وہ فلانا ہے، وہ فلانا ہے، تو ہم اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں. تو مجھے ایمانداری سے بڑی تکلیف اور شرمندگی ہوتی تھی کیونکہ میرا ضمیر یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. اور میں یہ سوچتا تھا کہ اگر یہ بیچاری پاکستانی قوم اپنا پیٹ کاٹ کے، انہوں نے ایٹم بم بنایا، انہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کے میزائل ٹیکنالوجی بنائی، انہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کے اٹامک کو جو ہے وہ ڈیولپ کیا، ایک جو ہے وہ ادارہ بنایا، انہوں نے ہر اپنا بھوک برداشت کی. جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے. اور آج وہی ایٹم بم ہماری
امن کی ضمانت ہے۔ میں یہ سوچتا تھا کہ پاکستانی قوم اس چکی میں پس رہی ہے، مہنگائی، بے روزگاری اور کمزوری میں، لیکن اگر اتنے بڑے ایوانوں میں آ کے یہ سوچ ہے کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہم اپنے لوگوں کو کیوں بھوک سے مار دیں؟ پھر ہمیں چاہیے کہ ہم مان لیں کہ ٹھیک ہے ہندوستان ہم سے سپیریئر ہے، اور کم از کم اپنے ملک میں جو لوگ ہیں وہ تو خوشحالی کی زندگی گزار سکیں۔ لیکن یہ جو 4 دن کی جنگ مسلط ہوئی، اس میں جس ایمان کے ساتھ ہماری فورسز کھڑی ہوئی، فیلڈ مارشل صاحب کی قیادت میں، ایئر چیف صاحب کی قیادت میں، پیری چیف صاحب کی قیادت میں، صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں، پرائم منسٹر جناب میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، ہمارا سر فخر سے بلند ہو، اور ہم پاکستانی قوم، میں گورنر کے عہدے پہ اللہ نے مجھے بٹھایا ہے، لیکن میں آپ میں سے ہوں، میری کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری نیچر میں کوئی تبدیلی ہے۔ مجھے اب اگر خدا نہ خواستہ آج گورنر ہاؤس چھوڑنا پڑے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کے پھٹوں میں بھی بیٹھ سکتا ہوں، میں فٹ پاتھ پہ بھی بیٹھ سکتا ہوں، میں صدر میں اکیلا پھر کے جو ہے سیروز سنمے کے بعد چاٹ بھی کھا سکتا ہوں، مجھے کوئی گالی نہیں نکالے گا، کوئی میرے کپڑے نہیں پھاڑے گا، کوئی مجھے نہیں کہے گا کہ تم گورنر تھے تو تمہارے گردن میں سریا آ گیا اور فرعونیت آ گئی اور تم نے یہ کیا۔ آج بھی مجھے سیکورٹی کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے، لیکن میں سیکورٹی کو ناراض کر کے کوشش کرتا ہوں کہ میں عام لوگوں کی طرح اپنے بھائیوں اور بہنوں میں جاؤں اور ان میں پھروں۔ تو اس جنگ کے بعد ہمارا سر فخر سے بلند ہوا، خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک کوئی امپورٹنٹ حصہ اور ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ میں کم از کم بحیثیت ایک عام شہری پاکستانی حکومتی اقدامات سے بھی اور ہر لحاظ سے کسی طرح مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ میرا یہ تجربہ ہے، سیاسی تجربہ ہے، اور ایک عام ورکر ہونے کی حیثیت سے میرا یہ تجربہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ بھوکے کے ساتھ بھی نہیں ہوتی اور دنیا کمزور کے ساتھ بھی۔ کمزور تو اب ہم نہیں رہے، اللہ نے ہمیں دنیا کی 3 طاقتور بڑی قوموں میں جو ہے وہ پہنچا دیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم طاقتور ملک جو ہیں ان میں ہمارا شمار ہے انشاءاللہ۔ لیکن اگر ہم کشکول لے کے پھرتے رہیں گے، اگر ہم آئی ایم ایف سے 6 سال تک آئی ایم ایف کا پروگرام لے کے چلتے رہیں گے، اگر ہم جس بھی اسلامی ملک کے پاس جائیں گے تو مانگنے کے لیے جائیں گے، اور پھر ہم توقع کریں گے کہ ہم غیرت اور عزت کی زندگی جی سکیں گے، میرا خیال ہے یہ ممکن نہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آج کے دن بہت بڑی سپیس ہے اور بہت بڑا ایک موقع ہے جب بہت سارے وہ پاکستانی کے جو پاکستان سے اپنا سرمایہ لے کے دبئی، یو اے ای اور مختلف ممالک میں چلے گئے، تو اس جنگ کے بعد ان کے رویے تبدیل ہوئے، اور جس طرح طاقتور ہو کے اللہ نے ہمیں کھڑا کیا اس کو دیکھ کے وہ سارے پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے انویسٹرز مختلف ممالک کے وہ پاکستان میں آنا چاہتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے دروازوں کو کھولیں، ہم اپنے سسٹم کو ایز کریں، ہم اپنے ٹیکسز کے نظام کو بہتر کریں، ہم ان کی عزت اور وقار کا خیال کریں، ہم ان کو وہ انوائرمنٹ فراہم کریں کہ وہ خوشی سے یہاں پہ آئیں اور اس ملک میں وہ انویسٹ کریں، اور معاشی طور پہ ہم اپنے اس ملک کو جو ہے وہ بہتر کر سکیں۔ آج کے دن تک شاید یہ کہنا مشکل ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہماری گورنمنٹ اگر روٹین کے پروگرام سے، روٹین کے فیصلوں سے یہ چاہتی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو جائیں تو یہ نہیں ہوں گی، آج تک نہیں ہو رہی، اور ایک ایک دن جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے۔ اس کے لیے اسپیشل فیصلے، تکڑے فیصلے لینا پڑیں گے ہر لحاظ سے۔ میں آپ کی وساطت سے پرائم منسٹر آف پاکستان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ روٹین کے اجلاسوں، روٹین کے فیصلوں سے نکل کے کوئی ایسا رستہ متعین کریں، کوئی ایسا پیکج اناؤنس کریں، کوئی 1 ونڈو آپریشن کریں، کوئی ٹیکس میں اصلاحات کریں، کوئی انرجی کے حوالے سے انیشیٹو دیں، کوئی ایسے پروگرام اور ایسا کوئی ایک جو ہے وہ دیں کہ کم از کم 5 سال، 4 سال، 10 سال جو اپنا سرمایہ پاکستان میں لا رہا ہے اس سے یہ نہ پوچھا جائے